غالباً یہ امام محمد تقی علیہ السلام ایک انسان کا کمال 3 چیزوں کی وجہ سے ہوتا ہے، یعنی کامل انسان وہ ہے جس میں یہ 3 باتیں یا خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ نمبر 1، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے، عقل کی وجہ سے باقی مخلوقات پر انسان کو امتیاز حاصل ہے۔ سب سے پہلی چیز جس کی وجہ سے انسان کو یعنی کمال کے درجات تک پہنچتا ہے وہ التفقہ فی الدین ہے۔ تفقہ فقہا، یہ لفظ آپ نے سنا ہوا ہے، یہ فے قاف اور ہے سے بنا ہے۔ فے قاف اور ہے گول والا ہے، جسے آپ ہارون لکھتے ہیں یا مثلا لاہور لکھتے ہیں۔ یہ فے قاف ہے کا معنی سمجھنا ہوتا ہے، سمجھنا۔ قرآن میں ہے ان من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون۔ خدا کی ہر مخلوق شیء، جس کو بھی آپ شیء کہہ سکتے ہیں، وہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ وہ انسان ہو، جاندار ہو، درخت ہو، ہر شیء اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ ولکن لا تفقہون، تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو۔ تمہارے نہ سمجھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ تسبیح نہیں کرتی ہے۔ تفقہون، ایک فقیہ ہوتا ہے مجتہد کے معنی میں۔ ڈکشنری میں فے قاف اور ہے کا معنی سمجھنا ہوتا ہے، اور اصطلاح میں فقیہ وہ مجتہد کو کہا جاتا ہے۔ وہ آگے چل کے بتائیں گے کہ وہ مجتہد کس کو کہتے ہیں۔ دین کو سمجھنا ہے۔ دین کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلا مرحلہ اللہ کا اقرار ہے۔ اللہ کا اقرار کہ اللہ ہے، اس سوچ کو خیر بات کہنا کہ جو چیز ہم کو نظر نہیں آتی وہ دنیا میں نہیں ہے، یہ مادیون کا سوچ ہے، یہ طاہری لوگوں کی سوچ ہے۔ زندیق جس کو کہتے ہیں، آج کے زمانے میں آپ کمیونسٹ کہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھائی جو چیز اس دنیا میں ہم کو نظر آئے ان آنکھوں سے وہ ہے، اور جو چیز ہم کو نظر نہ آئے وہ نہیں ہے۔ نہیں، آسمانی ادیان جو بھی اہل کتاب ہیں، کسی آسمانی دین کے قائل ہیں، وہ کہتے ہیں وہ اللہ کے قائل ہیں، وہ اللہ کے قائل ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ جو چیز موجود ہے وہ آپ کو نظر ہی آئے۔ نہیں، بہت ساری چیزیں موجود ہیں لیکن وہ ہم کو نظر نہیں آتی۔ اللہ کا اقرار کہ خدا ہے، یہ پہلا دین کی بنیاد اور اساس ہے، پہلا قدم۔ اس لیے امیر المومنین علیہ السلام نے نہج البلاغہ کے پہلے خطبے میں فرمایا اول الدین معرفت اللہ، دین کا پہلا قدم یا اساس یا بنیاد اللہ کی معرفت ہے کہ خدا ہے، خدا ہے۔ خدا جیسا ہے ویسا اس کو سمجھنا وہ ہمارے بس سے باہر ہے۔ خدا جیسا ہے ویسا اس کو سمجھنا وہ ہمارے بس سے باہر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدا ہے لامحدود، اس کی حد نہیں ہے، نہ اس کی کوئی ابتدا ہے نہ کوئی انتہا ہے، نہ یا وسط میں نہ اس کے علم کی کوئی انتہا ہے، نہ اس کی قدرت کی کوئی انتہا ہے، نہ اس کی حیات کی کوئی انتہا ہے۔ وہ لامحدود ہے، وہ لامحدود ہے، ہم محدود ہیں۔ ہماری سوچ کا دائرہ کار محدود ہے، ہماری سوچنے کی قدرت اور طاقت وہ محدود ہے۔ کبھی بھی محدود لامحدود کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ لامحدود ہے، وہ جیسا ہے ویسا ہم اس کی معرفت حاصل نہیں کر سکتے۔ اپنی قدرت کے مطابق
اپنی سوچ کا جو دائرہ کار ہے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ کو پہچاننا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ بہت ساری دین کی باتیں ہیں جو ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، لیکن بس وہ معصوم نے فرما دیا لہذا ہمیں ماننا پڑتا ہے۔ یہ بہت ساری ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ بھئی جب انسان، یہ اہل سنت کے ہاں بھی یہ شعر ہے امیر المومنین کا، یا ہار و حمدان من یمت یرانی، حارث حمدانی جو مرتا ہے وہ مجھے دیکھتا ہے۔ یہ ہمارے سمجھ سے بالاتر ہے۔ ایک دن میں کروڑوں آدمی مرتے ہیں، خصوصاً آج کل کورونا کی وجہ سے مرتے ہیں، ہر مرنے والے کے سرانے پر امیر المومنین پہنچتے ہیں، بلکہ رسول خدا اور امیر المومنین پہنچتے ہیں۔ بس بہار الانوار کی دن نمبر 5 کے مطابق مسجد پاک تشریف لاتے ہیں اور مرنے والے کے 5 روح کے نکلنے سے پہلے، اس لیے فرمایا حرام علی روح ان تفارق جسدها حتی تر الخمس، یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے۔ حرام علی روح، کسی بھی روح کے لیے وہ جائز نہیں ہے، اس کو اجازت نہیں ہے کہ اس جسد خاکی سے نکلے جب تک وہ پنجتن پاک کی زیارت نہ کرے۔ حرام علی روح ان تفارق، یہ میرے لیے اور آپ کے لیے کس طرح قابل تصور ہے۔ اس بر اعظم میں بھی کوئی مر سکتا ہے، اس بر اعظم میں بھی کوئی مر سکتا ہے، ہزاروں کروڑوں لوگ ہر جگہ کس طرح پہنچتے ہیں، ہر ایک کو دیدار نصیب ہوتا ہے۔ یہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اکثر مجالس میں نے سورہ یونس کی آیت نمبر 64 کی تلاوت کی ہے، ان الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشری فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذلک هو الفوز العظیم۔ جو لوگ صاحبان تقویٰ ہیں، زندگی انہوں نے تقویٰ کی حالت میں جو گزاری ہے، وہ ان کو دنیا اور آخرت دونوں کی بشارت دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ اس کی تفسیر میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا دنیا کی بشارت سے مراد یہ ہے کہ مرنے والے کی روح جب یہاں تک پہنچے گی تو رسول خدا اور امیر المومنین آ کے اپنا تعارف کرائیں گے اور کہیں گے کہ تجھے بشارت ہو میں محمد ہوں، تجھے بشارت ہو کہ میں علی ہوں۔ یہ ہمارے سمجھ سے بالاتر ہے۔ ایک چیز اگر آپ کی فہم سے بالاتر ہے، عقل مندی کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ جس چیز کو آپ نہیں سمجھ سکتے اس کا انکار کر دیں، نہیں، بہت ساری چیزیں ہیں ہم ان کی تہ تک نہیں پہنچ سکتے، اس کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکتے، لیکن اس کی وجہ سے ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ سب سے پہلا جو قدم اول ہے وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت خدا کا اقرار کرنا ہے۔ صرف ایک روایت کی سلسلے میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی ہے، وہ دہری نے آ کے کہا مد دلیل علی وجود صانع، صانع صنعتکار ہوتے ہیں نا جی، یہ کوئی اسٹیل کے برتن بناتا ہے، کوئی کچھ بناتا ہے، صنعتکار۔ مد دلیل علی وجود صانع، آپ کے پاس اس کائنات کے بنانے والے کی کیا دلیل ہے؟ کیا دلیل ہے کہ یہ کائنات خود نہیں بنی، اس کا کوئی بنانے والا ہے؟ امام نے اس سے کہا دیکھو بھائی تو پیداوار ہے، تیری ابتدا ہے، ٹھیک ہے، تیرے والدین نے اپنے نوٹ بک میں تیری تاریخ ولادت لکھی ہے، ڈیٹ آف برتھ لکھی ہے، تو پیداوار ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تو جو پیداوار ہے تجھے کس نے پیدا کیا ہے؟ یا تو کہے کہ میں نے خود اپنے آپ کو پیدا کیا ہے۔ میں نے وہ رسالے کا حوالہ بھی دیا ہے، میری کتابوں میں ہے، ابھی شاید تلاش کرنے میں کافی دشواری ہو۔ گجرات میں ایک بندے نے رسالہ چھاپا ہے، بہت خوبصورت، وہ رنگین، اس میں لکھا ہے حضرت علی نے فرمایا میں نے خود اپنے آپ کو پیدا کیا ہے۔ عقل کے خلاف ہے، عقل کے خلاف۔ جی اچھا، تو جو پیداوار ہے ہمیشہ سے نہیں ہے، بعد میں تو ہوا ہے، تجھے کس نے پیدا کیا ہے؟ اگر کہے کہ میں نے خود اپنے آپ کو پیدا کیا ہے،
پھر یہ سوال پیدا ہوگا کہ اچھا جب تو اپنے آپ کو پیدا کر رہا تھا تو اس وقت تو تھا یا نہیں تھا؟ اگر کہے میں تھا پھر تو پیدا کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے جی، جو پہلے سے موجود ہو اس کو دوبارہ کیا پیدا کرنا ہے؟ اور اگر کہے کہ نہیں میں جب اپنے آپ کو پیدا کر رہا تھا اس وقت میں نہیں تھا، جو نہ ہو، جو وجود سے محروم ہو، وہ کسی اور کو ایجاد نہیں کر سکتا۔ لا محالہ کوئی اور خالق ہوگا، اس کے بارے میں سوال پیدا ہوگا، اس کو کس نے پیدا کیا ہے؟ اپنے آپ کو پیدا کیا، کسی اور نے پیدا کیا ہے؟ لا محالہ ایک ایسی ذات تک تجھے پہنچنا ہوگا جس کا آگے کوئی خالق نہ ہو، اس کی نہ کوئی ابتدا ہے نہ کوئی انتہا ہے۔ یہ دین کا پہلا اساس ہے۔ باقی بہت ساری دین کی انتہائی بنیادی باتیں دو کے پہاڑے کی طرح ہیں جو ہم کو نہیں بتائی جاتی۔ انہی مختصر اوقات میں آپ کی خدمت میں انشاءاللہ عرض کرتا رہوں گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا واحد یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا واحد یا احد یا صمد یا من لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد وفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها اللهم أقبل على أهل القبور السرور، اللهم أغني كل فقير، اللهم أشبع كل جائع، اللهم اغفر كل عريان، اللهم اغفر كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل أسير، اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا وغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر انك على كل شيء قدير، اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم انصر وايد حماة الدين، اللهم احفظ واحفظ شيعة امير المؤمنين واهلك اعداءهم وفرجهم تفريقا۔ خدایا بنا محمد و آل محمد جو مومنین و مومنات مریض ہیں، خصوصاً جو اس وبا سے متاثر ہیں، اور بالاخص جن کے نام ہمیں یاد ہیں، مولانا راجہ ناصر عباس صاحب، مولانا وقار زیدی صاحب، مولانا سجاد کاظمی صاحب، ہمارے مہربان ممتاز رضوی صاحب جو کہ سابق چیئرمین سی وی آر ہیں، اور والدین عرفان صاحب، والدہ ڈاکٹر محمد علی صاحب،